بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بیلجیم میں سویڈن کے 2 شہریوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی پر سویڈن کے خلاف دوستو غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ نون لیگی رہنما اسد الرحمان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کمالیہ میں خطاب کرتے ہوئے کارنر میٹنگ میں آنے والوں کو بھی جنتی قرار دے دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔ سکھوں کے حامی گروپ سکھ فار جسٹس نے فلسطینیوں کے لیے $21,000 کی امداد پہنچا دی۔ یہ سامان اقوام متحدہ کے سپرد کیا گیا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ والد کی حوصلہ افزائی بچے کی اسکول میں کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ سن 2000 سے سن 2002 میں پیدا ہونے والے بچوں کے بڑے ہونے تک کا ڈیٹا اس میں شامل کیا گیا۔ مہینے میں ایک بار چارج کی جانے والی بیٹری پر کام جاری ہو گیا ہے۔ مائکرو چپ کا یہ خیال کیمبرج یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اسرائیل نے سوشل میڈیا پوسٹ پر فلسطینی فنکارہ کو گرفتار کر لیا۔ دلال ابو آمنہ نے خود اسرائیلیوں کی طرف سے اپنے خلاف نفرت آمیز کارروائیوں کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے رکھی تھی۔ عمران خان کی ہدایت پر تحریک انصاف کے وفد کی صدر مملکت سے اہم ملاقات۔ پی ٹی آئی وفد نے عمران خان کا الیکشن میں بھرپور کردار ادا کرنے کا پیغام پہنچایا۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ غزہ پر اگلا حملہ زمینی کارروائی کی بجائے سرپرائز بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل زمینی راستے سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ غزہ سے شہریوں کو انخلاء کا الٹیمیٹم بھی دے رکھا ہے۔ نون لیگی رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی منفی قیاس آرائیاں کرنے والے تھوڑا انتظار کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے JIT اور سینکڑوں پیشیاں بھگتی ہیں، وہ اب بھی واپس پہنچ کر تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے۔ نگراں حکومت نے تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ شفقت محمود سے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی ملاقات ہوئی ہے۔ انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع پر گفتگو ہوئی۔ غزہ پر حملہ اور ناکہ بندی پر کولمبیا نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ کولمبیا کے صدر کے غزہ کی ناکہ بندی پر تنقید پر اسرائیلی سفیر نے سخت اور نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ مولوی فضل الرحمان نے سیاسی گنجائش کا فارمولہ پیش کر دیا۔ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہ کی تو سب کا نقصان ہوگا۔ پاکستانی سابق کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں بھارت سے بدترین شکست کے بعد پاکستان کا کم بیک کرنا مشکل ہے۔ ہمارے دور میں پاکستان کی ٹیم یکسر مختلف تھی۔ یہ ٹیم بیٹنگ کے دوران دباؤ کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کے ذریعے سمگلنگ کا انکشاف۔ خفیہ اطلاعات پر اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے کر کارروائی کی گئی۔ بڑے ای کامرس پلیٹ فارم کے ملازمین کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کو تنگ کر کے نکالنا حکمت کے خلاف ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیوں سے ہندوستان فائدہ اٹھائے گا۔ پاک بھارت میچ میں بھارتی صحافی کا اسٹیڈیم میں چوری کی وارداتوں کا انکشاف۔ سیکیورٹی کے مسائل ضرور ہوتے ہیں لیکن چوریاں ہمارا تشخص خراب کر رہی ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہو گئی ہے۔ آئندہ سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے مطالبے پر یوسف نے شعیب ملک کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ورلڈ کپ ایونٹس کے دوران آل راؤنڈر کو ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا دوستو یوسف کا کہنا ہے۔ جاپان کا غزہ کے لیے $10 ملین امداد کا اعلان۔ جاپان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔
شاہد آفریدی کی بہن انتقال کر گئی، نماز جنازہ ذکریہ مسجد DJT میں ادا کیا گیا۔ کرکٹ کا کھیل باقاعدہ طور پر اولمپکس کا حصہ بن گیا، 128 سال بعد کرکٹ کی واپسی کا امکان روشن ہو گیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 11 صحافی مارے جا چکے ہیں، 20 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں متعدد صحافیوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے مہنگائی آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ جس سفر کا آغاز کیا ہے اس کی قیادت نواز شریف سنبھالیں گے، وہ منزل پر ضرور پہنچے گا۔